بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا حبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم سامعین، انشاءاللہ العظیم آج کی گفتگو میں ہم سورہ آل عمران اور سورۃ النساء کا کچھ حصہ انشاءاللہ العظیم ہم سماعت کریں گے، چونکہ آج کا جو 1.5 پارہ ہے وہ چوتھے پارے کی ابتدا سے 5ویں پارے کا نصف اول، اس میں انشاءاللہ العظیم ہم مختلف جگہوں سے قرآن مجید کی آیات کی تشریح و تفسیر انشاءاللہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیں اس سے پہلے اس 1.5 پارے کے اندر جن مضامین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اس کو بالاختصار ہم آپ کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس 1.5 پارے میں چوتھے پارے کی ابتدا سے لے کر کے 5ویں پارے کا پہلا آدھا نصف اول، چوتھے پارے کی ابتدا ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیزیں خرچ نہ کر دو جو تمہارے لیے محبوب ہے، یعنی اپنی پسندیدہ چیز، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں جب تک تم خرچ نہ کر دو اس وقت تک تم بھلائی اور خیر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے چوتھے پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنا بہترین مال جو ہے وہ پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنا بہترین مال خرچ کریں۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے، لوگوں کی ایک عادت سی بن گئی ہے، اگر گھر میں کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے اور گھر میں وہ چیز فٹ نہیں ہو رہی ہے، کتابیں پرانی ہو گئی یا یوں مان لیں کہ خطے جو ہوتے ہیں، عربی کتبے جو ہوتے ہیں، یہ اگر گھر میں فٹ نہیں ہو رہے، پرانے ہو رہے ہیں، گھر میں نئے آ گئے، تو جو پرانے ہیں ان کو لا کر کے لوگ مسجد میں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کو مسجد میں دے دیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے بہترین مال یا بہترین چیزیں اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرنا یہ بھلائی پانے کا سبب ہے، لہذا ہم اپنے لیے جو خرچ کرنا چاہتے ہیں اس سے بہتر، اس سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرماتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز اب ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے تو ہم وہ لے جا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں یا وہ لا کر کے مسجد کو دیں۔ مسجد میں اگر دینا ہے، اللہ کے گھر میں دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بہترین مال دیں، اس سے حوصلے اور نیت کا پتہ چلتا ہے اور اللہ کے یہاں اسی نیت کا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے کہ خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر ہے اس پہ کلام ہوا، پھر حج کے حوالے سے کہ حج جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس پہ کلام ہوا۔ اس کے بعد مومنین کے اتحاد کے حوالے سے اور اس امت کے بہترین امت میں سے ہونے کے حوالے سے یہ سورت کلام کرتی ہے، یہ حصہ کلام کرتا ہے۔ اور اس پارے کی خاص بات یہ ہے کہ چوتھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں پہ مدد نازل فرمائی تھی اور اس کی جو کیفیات تھی ان کیفیات کو قدر تفصیل کے ساتھ اس میں بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق کہ تمہارے رب نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی اور تم اس وقت بہت تھوڑے سے تھے، تمہاری طاقت، تمہاری تعداد ایسی نہیں تھی کہ تم کافروں پہ غالب آ جاتے، لیکن یہ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ نے اس دن مدد فرمائی، آسمان سے بارش نازل فرما کے مدد فرمائی، فرشتوں کو نازل فرما کے مدد فرمائی۔ صراحت کے ساتھ قرآن یہاں ذکر کرتا ہے کہ 3000 ملائکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اس کا تذکرہ اس حصے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں
حالت جنگ میں نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، اگر میدان جنگ میں ہے تو اس وقت نماز کیسی پڑھی جائے، اس کی کیفیت بھی اس حصے میں بیان ہوتی ہے۔ اور اس میں جو بیان کیا گیا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی آپ نماز نہ چھوڑیں، وہاں پر بھی آپ جماعت قائم کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور جماعت کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ بیکار وقتوں میں اپنا وقت ضائع، بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو چوتھا پارہ ہے اس کے تقریباً 60-70% مکمل ہونے کے بعد یہاں سے سورۃ النساء شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کے معنی ہوتے ہیں لیڈیز، عورتیں، خواتین، ان کے نام پہ ایک مخصوص سورت ہے، یہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ جو میراث ہے، جو ہیریٹیج ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا ملے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کیا دیا جائے گا اور کون کتنے کا مستحق ہے اور کب کس کو کتنا حصہ ملے گا، ان ساری چیزوں کی تفاصیل بیان ہوئی۔ اس کے بعد شادی وغیرہ کے لیے جو اصول ہے کہ شادی کے لیے کس طرح آپ لڑکیوں کا انتخاب کریں، اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں، شادی کس سے کریں، اس کا ذکر ہوا۔ تعدد ازواج کا اس میں ذکر ہوتا ہے اور مردوں کی جو نصیب ہے اس کا، اور پھر اللہ نے مردوں کو جو تقویت عطا فرمائی ہے اور مردوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ وہ حاکم ہوتے ہیں گھر کے اور فیملی کے، وہ ہیڈ ہوتے ہیں، اس کا بھی اس میں تذکرہ ہوتا ہے۔ اور سورۃ النساء کے اندر خاص کر کے محسنات عورتوں کے حوالے سے بھی تذکرہ ملتا ہے، جو پاک باز عورتیں ہوتی ہیں ان پہ اگر کوئی تہمت لگائے تو ان کو کیا سزا ملے گی۔ تو عمومی طور پہ یہ حصہ 1.5 پارہ ان مضامین کو کور کرتا ہے اور تقریباً نصف مکمل ہوتے نصف کے قریب میں یا اس سے اور پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وسیلے کے ذریعے سے دعا کرنے کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر ملتا ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا، اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں ملتا ہے۔ اب آئے انشاءاللہ العظیم ہم اسی 1.5 پارے سے مختلف جگہوں سے انشاءاللہ العظیم ہم آیات کی تشریح اور تفسیر انشاءاللہ العظیم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء ہم ان میں ابھی گفتگو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے سورہ آل عمران کے حوالے سے کچھ باتیں تو ہم نے آپ کے سامنے نظر کی تھی کہ اس سورت کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وضاحت کے ساتھ اسی سورت میں اس بات کا بیان فرما دیا ہے کہ یہ سورت آل عمران کیوں ہے، کیونکہ یہ سورت عمومی طور پہ حضرت عمران کی فیملی اس کا تذکرہ فرماتی ہے۔ یہود جو تھے وہ ابتدا میں یہ کہا کرتے، جب وہ منحرف ہو گئے، منحرف ہونے کے بعد بھی جو اللہ نے ان کو طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے وہ منحرف ہوئے، منحرف ہونے کے بعد بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق و یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم ہی حق پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یہ آیات نازل فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اولاد میں سے ہونا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اسلام پر قائم ہونا۔ حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت اسحاق ہو یا حضرت عمران ہو، ان سب کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ خاص کی وہ ہے اسلام۔ اگر اسلام پہ تم قائم ہو تو تمہیں ساری فضیلتیں ملیں گی، اگر تم اسلام پہ قائم ہی نہیں ہو تو ایسی صورت میں تم کسی کی بھی اولاد ہو تو اس وقت نسب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہاں سے، یعنی اسلام کے لیے ان کے خاندان کو، ان کی فیملیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے،
واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے. یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دینی معاملات میں تعاون کرتے ہیں اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جب عمران کی بی بی نے عرض کی کہ اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا. یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی والدہ نے جو منت مانی تھی اس منت کا تذکرہ ہوتا ہے. دراصل آپ کی جو والدہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں جو ہے آپس میں بہنیں ہیں. حضرت زکریا اور حضرت عمران، حضرت زکریا اور حضرت عمران یہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں وہ اور حضرت زکریا کی جو بیوی ہے وہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہوا کرتی تھی. لہذا حضرت زکریا اور حضرت مریم کا رشتہ آپ کی خالہ کی نسبت سے بنتا ہے. حضرت زکریا کی بیوی جو ہے زوجہ محترمہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہوتی تھی، اور عمران جو ہے یہ ساڑو ہوتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کی، جس کو ہم زلف کہتے ہیں. یہ دونوں آپس میں حضرت زکریا اور حضرت عمران یہ ہم زلف ہوتے تھے. اب حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے منت مانی اور کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. دراصل بات یہ تھی کہ ان کے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک چڑیا کو اپنے بچے کو کھلاتے ہوئے دیکھا تو ان کی ممتا جاگی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا اللہ مجھے تو اولاد سے نواز، تو میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دوں گی. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت عمومی طور پہ جو مرد حضرات ہوتے تھے وہی اس کی خدمت میں معمور ہوتے تھے، عورتیں جو ہے بیت المقدس کی خدمت پہ معمور نہیں ہوتی تھی. اب انہوں نے یہ دعا کی فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی. آپ نے منت یہ مانی تھی کہ مجھے اللہ اولاد دے گا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے نذر کر دوں گی، اور ان کے خیال میں ارادوں میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بیت المقدس کی خدمت میں جائے گا. اب لڑکیاں چونکہ بیت المقدس کی خدمت میں اس وقت معمول نہیں ہوتی تھی، یہ معمول نہیں تھا اس وقت کا، تو آپ نے تعجب سے یہ کہا کہ اے اللہ یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما ودت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی. یعنی آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ نے کیا جنا. یہ حضرت مریم کی والدہ کا کہنا جو ہے یہ تعجب کی بنیاد پہ تھا اور اعتذار کی بنیاد پہ تھا کہ میں نے تو امید یہ کی تھی کہ لڑکا ہوگا تو میں اسے خدمت کے لیے دوں گی، اب لڑکی ہوگی میں کیا کروں، میرے پاس کیا حل ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے. تو جب وہ لڑکی ہوئی تو ان کا نام آپ نے مریم رکھا. مریم کے معنی ہوتے ہیں عابدہ، ورشپر، جو عبادت گزار ہیں، یہ معنی ہوتے ہیں. اب پھر یہ ہوا کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوا تو اس کے بعد کیفیت یہ بنی، حضرت عمران کا تو انتقال ہو گیا. جب حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تو آپ کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے بیت المقدس کے جو نگہبان ہوتے ہیں، یہ بھی اسی خاندان کے تھے، یہ آل عمران سے تھے، چونکہ یہ حضرت عمران کا جو خاندان تھا، یہ جو فیملی تھی، یہ شرافت کے لیے، بزرگی کے لیے، دینداری کے لیے، دینی کاموں کے لیے جانی جاتی تھی. اس کے کل تقریباً 27 افراد تھے جو بیت المقدس کی دیکھ بھال کے معاملات انجام دیتے تھے. یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے قریش وغیرہ بیت خانہ کعبہ کی
دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے. اس طریقے سے یہ خانوادہ وہاں پہ، اور یہ خاص کر 27 لوگ ان کی حیثیت سرداروں جیسی تھی. تو یہ جو رہبان تھے یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ احبار اور رہبان جو تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے تھے. تو ان 27 لوگوں نے آپس میں یہ گفتگو کرنا شروع کر دی کہ بھئی ہم حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کریں گے، ہم حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کریں گے، حضرت مریم علیہ السلام اب ہمارے پاس رہیں گی. اب جب آپس میں اس طریقے کی بات ہوئی تو پھر یہ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیں حضرت مریم کا رشتہ ہم سے قریب تر ہے، کیونکہ ان کی میری جو اہلیہ ہے یہ ان کی خالہ ہوتی ہے، ان کی خالہ میرے گھر میں ہوتی ہے، لہذا ہم ان کی کفالت کریں گے. پھر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے. جب قرآن اندازی کی گئی تو اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام ہی کا نام آیا، لہذا اس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ بیت المقدس میں جو انہوں نے جگہ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، وہاں جب جاتے نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تھے، اس کے پاس نیا رزق پاتے تو وہاں نئے نئے میوے پاتے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ میوے جو گرمیوں میں ہوتے ہیں وہ ٹھنڈی کے موسم میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے، اور وہ میوے جو صرف ٹھنڈیوں میں پائے جاتے ہیں، گرمی میں ان کا وجود نہیں ہوتا، وہ میوے گرمی کے موسم میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے. جب حضرت زکریا نے دیکھا تو تعجب کے ساتھ آپ نے اس بات کا سوال کیا کہ یہ چیزیں آپ کے پاس کہاں سے آتی ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں قال یا مریم ان لک، ان کے قول کی حکایت قرآن بیان کرتا ہے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا. قالت ہوا من عند اللہ، تو بولی کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، وہ اللہ کے پاس سے ہے. بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو، اپنے نیک بندوں کو کرامتوں کی طاقت عطا فرماتا ہے. یہ آیت نص صریح ہے اولیاء کی کرامت کے ثبوت میں کہ اللہ والوں کے ہاتھ پہ ایسے خوارق ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پہ عادتاً واقع نہیں ہوتے. خوارق عادت یعنی عام طور پہ جو چیزیں نہیں ہوتی، اس طرح کے عجائب ان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتے ہیں. اس کا ہونا درست اور صحیح ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. تو پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے خصوصی انعامات مریم کو میسر آتے ہیں، تو یہ جگہ مقبولیت کی جگہ ہے، یہ جگہ قبولیت کی جگہ ہے. دس از اے پلیس آف ایکسیپٹنس. سو دین وائی ناٹ آئی آلسو پرے فار مائی سیلف. تو حضرت زکریا نے سوچا پھر میں کیوں نہ اپنے لیے دعا کروں. تو حضرت زکریا کی اس وقت جو سب سے بڑی حسرت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ انہیں کوئی اولاد عطا فرمائے، لہٰذا اسی جگہ آپ نے دعا فرمائی. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی پکارا زکریا اپنے رب کو. یہاں زکریا نے اپنے رب کو پکارا. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. تو آپ نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا. اس سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جو مقبولیت کی جگہ ہوتی ہے، جو اللہ والوں کی جگہ ہوتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اولیاء اللہ کے آستانوں پہ، بزرگوں کی بارگاہوں میں، چونکہ وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو پھر جہاں اللہ والے خود موجود ہوتے ہیں وہاں بدرجے اولا اللہ کی رحمت اترتی ہے، رحمت برستی ہے، اور اس جگہ پہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ
अन अल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी और वो अपनी नमाज की जगह खड़ा नमाज पढ़ रहा था। बेशक अल्लाह आपको मुजदा देता है, यानी अल्लाह आपको खुशखबरी सुनाता है याहया का, यानी अल्लाह हजरत याहया की शक्ल में आपको औलाद देगा, ये खुशखबरी सुनाता है। और जो याहया है जो अल्लाह की तरफ एक कलमे की तस्दीक करेगा, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला की बातों की तस्दीक करेंगे, अल्लाह के भेजे हुए पैगाम को दुनिया में आम करेंगे, और सरदार और हमेशा के लिए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खासों में से। तो हजरत ज़करिया ने को ये खबर भी दे दी कि जो याहया अलैहिस्सलाम होंगे अल्लाह इनको सरदारी अता करेगा, ये हमारे खास नबियों में से होंगे। फिर जब फरिश्तों के जरिए से ये खुशखबरी आपको मिली, दरअसल इसकी भी तफसील कुछ तरीके से, जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो उस वक्त आपने ये जब दुआ की, तो चूंकि बैतुल मुक़द्दस में जो भी कुर्बानियां पेश की जाती थी, या बैतुल मुक़द्दस में जब लोग आते थे तो वो आपकी इजाजत से आते थे मस्जिद के अंदर, तो आप दरवाजे बंद करके नमाज पढ़ रहे थे। फिर उस वक्त लोग नमाज के लिए अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, दरवाजे भी बंद थे, तो आपने क्या देखा कि एक सफेद पोश जवान आपके करीब आ रहे हैं, तो ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। आपने आकर के इस बात की आपको खबर दी, तो आपको ताज्जुब हुआ कि चूंकि उस वक्त आपकी उम्र काफी हो चुकी थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी और आपके अहलिया की भी उम्र काफी हो चुकी थी, तो फिर इन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम व क़द बलगनियल किबरु व इम्रअती आक़िर। बोला, ऐ मेरे रब, मेरे लड़का कहां से होगा, मेरे यहाँ औलाद की विलादत कैसे होगी, मुझे तो पहुंच गया बुढ़ापा, मैं तो काफी बूढ़ा हो चुका हूं, ज़ईफ हो चुका हूं, मैं उम्र के उस हिस्से को पार कर चुका हूं जिस हिस्से में उमूमी तौर पे औलाद होती है, और मेरी औरत बांझ, और मेरी औरत भी, मेरी अहलिया भी उस उम्र को पार कर चुकी है जिस उम्र में उमूमी तौर पे औलाद होती है, और जिस उम्र के जिस हिस्से में अब वो है वहां औलाद उमूमी तौर पे नहीं होती, तो मुझे औलाद कहां से होगी। क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। फरमाया, अल्लाह यूं ही करता है जो चाहे, ऐसे ही अल्लाह जैसे चाहता है उसे औलाद अता फरमाता है। यानी औलाद का देना ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, चाहे वो जवान को दे दे या बूढ़े को दे दे, तो असल जो है ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, तो अल्लाह देने वाला है, आपको इसमें फिक्र करने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क़ाल रब्बि इजअल ली आयतन क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा। अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी कर दे, या अल्लाह मुझे कोई निशानी बता दे। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास। फरमाया, तेरी निशानी यह है कि 3 दिन तो लोगों से बात ना करे मगर इशारे से, और जब तुम बात ना करो लोगों से, कुछ भी ना कहो, सिर्फ इशारों में बात करो, तो उस वक्त तुम्हें करना क्या है उसका भी यहाँ तस्करा होता है। वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इबकार, और अपने रब की बहुत याद कर, और कुछ दिन रहे, और यानी शाम के वक्त और तड़के सुबह के वक्त उसकी पाकी बोल। अब जो है यहाँ एक बहुत ही अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं कि द टाइम नाउ विच वी आर गोइंग थ्रू, जिस वक्त से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, इट इज अ टाइम ऑफ ए कोरोना। मेनी ऑफ यू आर फेसिंग ए लॉकडाउन, क्वारंटाइन। बहुत सारे लोग लॉकडाउन में क्वारंटाइन का सामना कर रहे हैं, आप अपने घरों में बंद हैं, बाहर नहीं जा सकते। तो यहां देखिए कुरान हमें ये नुस्खा अता फरमाता है, कुरान हमें ये नुस्खा अता फरमाता है कि जब तुम ऐसी हालत में आ जाओ कि लोगों से तुम्हारा ताल्लुक कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस वक्त तुम्हें गमजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्राइस नहीं है, ये चॉइस है तुम्हारे लिए, ये चांस है तुम्हारे लिए, यहां तुम्हारे लिए मौका है कि ऐसे मौके पर तुम ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्या? वज़कुर रब्बका कसीरा, अपने रब को खूब याद करो, अपने रब का खूब जिक्र करो। तो जो लोग लॉकडाउन में है, परेशान ना हो, ये बहुत बेहतरीन मौका है कि इस वक्त आप अपने रब को याद करें, जिक्र की कसरत करें, इबादतों की कसरत करें, अल्लाह को सुबह शाम याद करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद और सलाम की कसरत करें, तिलावत कुरान मजीद करें। ये बेहतरीन रहनुमाई हमें कुरान से मैसर आती है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आए अब
آگے کے کچھ حصوں سے کچھ آیات انشاءاللہ ہم سنتے ہیں اور ان کی جو تفاصیل ہیں ان تفاصیل سے بھی ہم اپنے علم میں اضافہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات کی برکت سے ہم اپنے دل کو اور ایمان کو مجلہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنا یہ ایک دوسرے کے لازم ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو وہ حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرے گی۔ ایمان کی رمق جن کے دلوں میں باقی ہے، جن کے یہاں ایمان تازہ ہے، وہ ضرور اللہ سے ڈریں گے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی کسی بھی قیمت پر تم اسلام سے ہاتھ مت دھونا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر معصور کی طرف اگر ہم نظر کریں تو فرمایا گیا کہ اللہ سے اس کے حق کے مطابق ڈرنے کا کیا مطلب ہے، جیسا ڈرنا چاہیے، کما حقہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کے حوالے سے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے کما حقہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کچھ اس طریقے سے کرو کہ معصیت کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ کی فرما برداری ایسے کرو کہ نافرمانی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایطاع، اللہ کی اطاعت اس طریقے سے کرو کہ معصیت کے بالکل، نافرمانی کے اور گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کنٹینیوسلی اللہ کی اطاعت کرتے رہو۔ ایک، اور دوسرا فرمایا کہ اس کا شکر اس طریقے سے بجا لاؤ، اس کا شکر اس طریقے سے بجا لاؤ کہ ناشکری کا وہم و گمان بھی تمہارے پاس نہ آئے، شکوے و شکایت تمہاری زبان پہ کبھی جاری بھی نہ ہو۔ اس طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت میں رہو۔ اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، یعنی جب خوف اللہ کا دل میں ہو تو ہر چیز میں اس بات کو سامنے رکھو کہ ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کو مقدم رکھنا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ چیز کیسی ہے۔ اگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہے تو ٹھیک، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی کسی کا خوف نہ کرو، بس اس کا خوف کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید جو واضح ہدایت ہے، یہ اللہ کی ایسی مضبوط رسی ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کو جو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ یہ مضبوط رسی باعث نجات بھی ہے اور ہر چیز کے لیے شفا بھی ہے، ہر چیز کے لیے شفا بھی ہے اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی ہے۔ فرقوں میں مت بڑھ جانا، حضور نے فرمایا فرقوں میں مت بٹ جانا، آپس میں مت بٹ جاؤ۔ اتحاد، اتفاق اور مسلمانوں کے ملن اور ایک ہونے کی جو کسوٹی اسلام نے رکھی ہے وہ یہ کہ as long as you are loyal to Allah and beloved Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم then you must be united۔ یہ کسوٹی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار ہونا، یہ کسوٹی ہے۔ اس کسوٹی پہ جو بھی باقی ہے اس کے ساتھ متحد رہو، ان کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں کا آپسی اتحاد جو ہے یہ گروپ کے نام پہ نہیں ہوگا، یہ دوسری اور چیزوں کے نام پہ نہیں ہوگا، یہ اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کی بنیاد پہ ہوگی، چونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا وفاداری یہ بنیادی شرط ہے، اس بنیاد پہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ ہمارا قرآن ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا رب ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہماری کتاب ایک، اور اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں مسلم کہہ کر کے، مسلمان کہہ کر کے مخاطب فرمایا، اور اللہ نے ہمیں جو نام دیا وہ مسلمان دیا۔
تو ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ فرقے میں بڑھ جائیں وہ فرقے میں بڑھ جائیں، بلکہ اسی راہ پہ قائم رہیں جس پہ 1400 سال سے یہ قوم مسلم قائم رہی ہے۔ صحابہ جس پہ قائم رہے اسی پہ رہو، تابعین جس پہ رہے اس پہ رہو، تبع تابعین جس پہ رہے اس پہ رہو، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء، مفسرین، محدثین جس پہ قائم رہے، جس کو ہم اہل السنت والجماعہ کے نام سے جانتے ہیں، اس پہ قائم و دائم رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ، کہیں تم ہدایت پاؤ۔ یہاں دیکھیں محترم سامعین کہ اسلام کی آمد کی برکت اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان فرما رہا ہے۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا، جب تک اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت تک عالم عرب میں حال یہ تھا کہ بھائی بھائی کے خون کا دشمن تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، بھائی بھائی کی جان کا دشمن تھا۔ انصار کی اور مہاجرین کی، بلکہ انصار کے آپس کی قبیلوں کی، اوس و خزرج کی نہیں بنتی تھی، 100 سال تک ان کی جنگیں چلتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اپنے اصولوں کی بنیاد پہ، اسلام نے اپنے سنہرے اصولوں کی بنیاد پہ ان کو ایسا 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 مول کیا، ایسا سدھارا، ایسا ان کو سلجھایا اور ایسا سوارا بنایا کہ وہ جو دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بن گئے۔ یعنی اختلاف جو تھا پہلے تھا، تفریق جو تھی پہلے تھی، اسلام کے آنے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو جہاں صحیح اسلام ہوگا، جہاں ٹرو اسلام ہوگا، جہاں حقیقی اسلام ہوگا، وہاں صرف اتحاد ہی اتحاد ہوگا، وہاں اختلاف نہیں ہوگا، وہاں تفریق نہیں ہوگی، وہاں دلوں میں دوری نہیں ہوگی۔ چونکہ دلوں کی جو دوری ہے یہ مومنین کی علامت نہیں ہے، قرآن نے وہ قلوبہم شتیٰ کہہ کر کے کفار کی علامت بیان فرمائی۔ ان کے قلوب، دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں دوری ہوتی ہے۔ مومنین کا حال تو ہوتا ہے کہ علی قلب رجل واحد ہوتے ہیں، وہ بس نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اسی راہ پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اللہ قوم مسلم کو حضور کے بتائے ہوئے اصولوں پہ متحد ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اب آئے انشاءاللہ العظیم ایک دوسری جگہ سے کچھ اور آیات کو اور ان کے ترجمے اور تفسیر کو سننے کی ہم سعادت انشاءاللہ العظیم حاصل کریں گے۔ اس پورے رکوع میں، یعنی سورہ نساء کے 12ویں رکوع میں، اور 12ویں رکوع سے لے کر کے بلکہ 13ویں، یہ پورا رکوع تقریباً اس بات پہ کلام کرتا ہے کہ خواتین کو ہو پھر دوسروں کو ہو، حصہ کس طریقے سے اسلام نے عطا فرمایا، اور ہیریٹری کا جو نظام ہے، نظام وراثت جو ہے، اس پہ یہاں کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک لڑکی تو اس کا آدھا۔ یہاں کچھ اہم باتیں آپ کی ہم نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، خاص کر کے عمومی طور پہ یہ مسکنسپشن ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے کریٹ کیا گیا، پھیلایا گیا، خاص کر کے اورینٹلسٹ جو ہیں، مستشرقین، انہوں نے یہ غلط فہمی دنیا میں عام کی، پھر اس کو خوب اس کا چرچا کیا گیا، اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، اس کا ایڈورٹائز کیا گیا کہ اسلام جو ہے عورت کو مرد کا آدھا حصہ دیتا ہے، مرد کا آدھا حصہ دیتا ہے۔ یہ تو نرا جھوٹ ہے، یہ نرا جھوٹ ہے، یہ سراسر غلط ہے کہ اسلام جو ہے ہر حالت میں مرد کا آدھا حصہ عورت کو دیتا ہے، صرف آدھا حصہ، اور مرد کو 2 حصے کے برابر دیتا ہے۔
یہ تو صرف ایک حالت کا بیان ہوا. اگر آپ اسلام میں جو وراثت کا نظام ہے اور وراثت کے تقسیم کا جو انداز ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے قرآن کی آیات کی روشنی میں اور اسلام نے کس طریقے سے عورتوں کو ان کا حق عطا کیا، ان کو عزت عطا فرمائی. میں اس کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 1805 تک برطانیہ کے اندر اور فرانس اور برطانیہ کے اندر فرینچ کا جو قانون ہے، فرینچ کا جو ریولیوشن آیا اس سے پہلے کا جو قانون ہے اس کا آرٹیکل 217 یہ اس بات پہ شاہد ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ عورت جو ہے کسی چیز کی مالک ہو ہی نہیں سکتی. عورت نہ کوئی تصرف کر سکتی ہے، نہ اپنے مال میں، نہ خرید و فروخت کر سکتی ہے، اور نہ اسے ملکیت کا کوئی حق حاصل ہے. وراثت کی بات تو جانے دو، اس کا جو اپنا مال ہے وہ اس کی بھی وارث نہیں ہو سکتی، بلکہ عورت کو معذور مانا گیا ہے، اس میں یعنی ڈسیبل مانا گیا ہے، عورت کو ڈسیبل مانا گیا ہے، معذور مانا گیا ہے. اور 1938 تک برطانیہ کے اندر حال یہ تھا کہ صرف within 6 پینس کے اندر شوہر چاہتا تو اپنی بیوی کو بیچ دیتا، اور عورتوں کی خرید و فروخت اس طریقے سے ہوتی تھی. پرنس چارلز خود کہتا ہے کہ میری دادی کے زمانے تک وراثت کا کوئی تصور ہمارے یہاں موجود نہیں تھا. یہ 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کی بات ہو رہی ہے. اب ذرا اسلام کی بارگاہ میں آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کے یہاں جب ان قوانین کا وجود بھی نہیں تھا، اس سے 1000 سال پہلے اسلام نے عورتوں کے حصے مقرر فرمائے تھے. قرآن مجید نے عورتوں کے حصے مقرر فرمائے تھے. نہ صرف یہ کہ ان کو مالیت کا حق ادا فرمایا، نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے مال پہ کنٹرول اور ہولڈ عطا فرمایا، بلکہ اپنے وارث والد کے مال میں سے، شوہر کے مال میں سے اللہ نے ان کو حصہ عطا فرمایا، اسلام نے ان کو حصہ عطا فرمایا. اور یہ جو وراثت کا سسٹم ہے اسلام میں، یہ جو مسکنسپشن پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام صرف معاذ اللہ عورت کو آدھا حصہ دیتا ہے مرد کے مقابلے میں، یہ تو صرف ایک مخصوص حالت ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. ورنہ اگر آپ عورت کی جو حالات ہیں اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 4 حالتیں بنتی ہیں. یہ 4 حالتیں بنتی ہیں اسلام کے وراثت کے نظام میں. ان 4 حالتوں میں ایک حالت میں عورت کو مرد کا آدھا ملتا ہے. اس کے بعد انہی 4 حالتوں میں ایسی جگہ ہیں جہاں عورت کو متعدد ایسے سچویشنز ہیں جہاں عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، جہاں عورت کو مرد کے برابر میں حصہ ملتا ہے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ اس کی بھی کئی مخصوص سچویشنز ہیں، جن سچویشنز میں، جن حالات میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے، عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے. اور چوتھی حالت ایسی ہے جس میں عورت جو ہے مرد کے حصے کے ساتھ ساتھ وہ بھی حصے میں شریک ہوتی ہے. تقریباً 9 ایسی جگہ ہیں جہاں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہو. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر باپ کا انتقال ہوا تو بیٹی اور بیٹا بچے تو اس وقت عورت کا جو حصہ ہے وہ الگ ہوگا. شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کے انتقال میں جو بیوی کو ملے گا وہ حصہ الگ ہے. یعنی عورت بحیثیت بیٹی اس کا حصہ الگ مقرر ہے، عورت بحیثیت ماں اس کا حصہ الگ مقرر ہے، عورت بحیثیت بہن اس کا حصہ الگ مقرر ہے، عورت بحیثیت بہن اس کا حصہ الگ مقرر ہے، عورت بحیثیت خالہ اس کا حصہ الگ مقرر ہے. یہ سارے حصے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. 9 حالتیں ایسی ہیں جو اصحاب الفرائض کی کہی جاتی ہیں، ان میں عورتوں کے حصے ہیں. یعنی کسی بھی حال میں، کسی بھی سچویشن میں یہ جو ہیں ان کو سب سے پہلے ان کا حصہ دیا جائے گا. یہ قرآن نے سیو کر دیا ہے ان کے لیے، یہ قرآن کا نظام ہے. اب آئیں اس بات کی طرف جو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت، اسلام نے مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کے لیے صرف 1 حصہ، یعنی عورت آدھا پائے گی، مرد اس کا ڈبل پائے گا. ایسا ہے تو یہ ناانصافی ہے. تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی بد دیانتی بھی ہے، کیونکہ آپ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اسلام کا ایسا مساویانہ نظام ہے، ایسا انصاف پسند نظام ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نظام پیش نہیں کر سکتا، پوری کائنات میں کوئی ایسا نظام دکھا نہیں سکتا جتنا عظیم نظام اسلام نے پیش کیا ہے. لیکن وہ آپ کے دل میں جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو بغض و عناد ہے اسلام کے حوالے سے،
وہ حقیقت ان ظالموں کی زبان سے ظاہر ہونے نہیں دیتا، وہ حقیقت کو چھپاتے ہیں، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی ہے جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں لاجک کیا ہے۔ عورت جو ہے شادی ہو کر کے جب عورت کی شادی ہوتی ہے اپنے شوہر کے یہاں جاتی ہے، جب وہ شوہر کے یہاں جاتی ہے تو ولی پہ اس کا نان و نفقہ ہے، شوہر پہ اس کا نان و نفقہ ہے۔ عورت اس بات کی مکلف نہیں ہے اسلامک کانسیپٹ کے حساب سے کہ وہ کمائے یا بچوں کو پالے، عورت اس بات کی مکلف نہیں ہے، عورت پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ بچوں پہ خرچ کرے۔ اگر وہ خرچ کر بھی دے، شوہر کو تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے خرچ کرنے کا، اگر عورت خرچ کر بھی دے تو اٹ ول بی کنسیڈر اے چیریٹی، اس کو صدقہ سمجھا جائے گا۔ عورت جو بچوں پہ خرچ کرے گی وہ شوہر اور بچوں پہ صدقہ سمجھا جائے گا، عورت پہ لازم نہیں ہے۔ البتہ مرد کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری کہ he have to take care of his wife and his children، وہ اپنے بچوں کا بھی خیال کرے اور اپنی بیوی کا بھی خیال کرے، ان کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے۔ تو لہذا ہوتا یہ ہے کہ عورت آدھا باپ کے یہاں پاتی ہے، آدھا شوہر کے یہاں پاتی ہے، اور شوہر کو چونکہ آنے والی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، لہذا مرد کو ایک حصہ زیادہ دیا گیا تاکہ یہاں پہ بیلنس رہے، یہ بیلنس برقرار رہے۔ تو یہ اسلام کا نظام مساوات ہے، اس کی مثال پوری کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، پوری کائنات میں۔ اور یہ نظام اسلام نے اس وقت متعارف کرایا جب عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا، اس وقت اسلام نے یہ عظیم نظام متعارف کرایا کہ کہاں تم زندگی کی بات کر رہے ہو، اسلام نے ان کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے، ان کو اصحاب فرائض میں بنا دیا ہے۔ اصحاب فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے ان کا وہ حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مدرسہ، کوئی کانسٹیٹیوٹ، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی بھی چاہے جتنی بڑی ہو، وہ عورت کے حصے کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ یہ حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ کوئی قاضی سے رد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حصہ عورت کا اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ یہ عظیم عورتوں کے ساتھ احسان قرآن نے کیا ہے، اسلام نے کیا ہے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیں اس رکوع کی آیات کو ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا حصہ دیا جائے گا اگر میت کے اولاد ہو، یعنی جو مر گیا ہے اس کی بھی اپنی اولاد ہے تو اولاد کو جو ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن والدین کو بھی ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو چھٹا حصہ اور باپ کو چھٹا حصہ۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین ہیں، تو والدہ جو ہے، والدہ اور اس کے والد سے اس کے والدین ہی اس کے وارث بن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں والدہ کو فرمایا گیا پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے، یعنی وراثت پانے والوں میں ماں باپ ہیں، تو ماں کا تہائی حصہ ہے، تو ماں کا تہائی حصہ 1/3 حصہ ماں کو جائے گا، تو عورت بحیثیت ماں یہاں 1/3 پا رہی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہاں عورت ایز اے سسٹر ہاف پا رہی تھی، آدھا حصہ پا رہی تھی، یہاں عورت 1/3 پا رہی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی تو ماں کا چھٹا حصہ، یعنی میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے، اور ماں کو ایسی صورت میں چھٹا حصہ جائے گا۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ماں کو چھٹا حصہ جائے گا وصیت کے جو کر گیا اور دین، یعنی قرض ادا کر دیا جائے، اگر کوئی وصیت کی گئی تو وصیت پوری کر جائے، اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے اس کی تقسیم ہوگی۔ احکام بھی یہی ہے کہ میت کا جب انتقال ہو جائے تو اس کے ورثے میں سے، اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کی تدفین و تجہیز، اس کے قرضے اور وصیت کا انتظام کیا جائے، اس میں بھی لمٹ ہے کہ اتنے میں وصیت مقرر کی جائے گی، تو یہ کیا جائے، اس کے بعد پھر ورثہ تقسیم ہوگا، اس کے بعد وراثت اس کی تقسیم ہوگی ورثہ میں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس بات کو کان کھول کر کے سنیں،
کان کھول کر کے سنیں وہ لوگ جو والدین کے حصے میں سے بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں، جو بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے، وہ کان کھول کر کے سنیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے جو حقوق یہاں بیان کیے گئے فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے باندھا ہوا حصہ ہے، اس میں تم کوئی کمی بیشی مت کرنا۔ یہ جو حصہ ہے ان کو ہر حال میں تم دے دینا، ان کو دے دینا۔ اگر ان کو تم دے دو، وہ ان کے حوالے کر دو، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے تم پہ لازم ہے۔ اور اس بری رسم کا ہمارے یہاں سے خاتمہ ہو کہ بھائی جو ہے بہنوں کے حصے کو مار لے، ونعوذ باللہ من ذلک، اللہ اس طرح کے مال سے بچائے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئی اور دین یعنی قرض نکال کر۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور پھر اگر تمہارے اولاد ہو یعنی تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ یعنی بیویوں کا 8واں حصہ جو وصیت تم کر جاؤ وصیت پوری کرنے کے بعد، اور دین نکال کر جو قرضہ ہے اسے پھیر دینے کے بعد۔ تو یہاں دیکھیں شوہر اور بیوی کے درمیان میں بھی اگر شوہر کا مال ہو تو اس میں بیوی کو کیا حصہ ملے گا، بیوی کا مال ہو تو شوہر کو کیا حصہ ملے گا، اس کا بھی قرآن مجید نے یہاں پہ حل ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ 20ویں صدی تک شوہر اور بیوی کے آپسی مال میں سے، بلکہ شوہر کے مال میں سے بیوی کو کوئی حصہ یورپ کے اندر مقرر نہیں تھا، ان کے قانون میں نہیں تھا۔ یہ تو فرانس کا جب ریولیوشن آیا اس کے بعد انہوں نے کچھ قوانین بنائے، لیکن آج بھی اگر ان قوانین کو آپ دیکھیں اور ان کو اسلامی قوانین کے ساتھ آپ ٹیلی کریں تو آپ کو ان قوانین میں ایک ایسا ڈس بیلنس نظر آئے گا کہ کہیں انہوں نے عورت کو بہت زیادہ اختیار دے دیا جس میں مرد گھاٹے میں آ جاتا ہے، اور کہیں مرد کو ایسا کر دیا کہ عورت گھاٹے میں آ جاتی ہے۔ لیکن اسلام کا جو سسٹم ہے جو نظام ہے وہ ایک ایسا بیلنسیو سسٹم ہے، ایک ایسا متوازن سسٹم ہے کہ عورت کا بھی اپنا حق رکھا، شوہر کا مرد کا بھی رکھا، بیوی کا بھی حق رکھا اور شوہر کا بھی رکھا، دونوں کے حقوق کو کچھ ایسے رکھا کہ ان کے حقوق کے درمیان بچوں کے حق کہیں ضائع نہ ہو جائے، بچوں کا بھی حق رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کا بھی حق رکھا کہ بھائی کہیں ان کو دیتے دیتے والدین نہ محروم ہو جائیں، پھر بہنوں بھائیوں کا بھی خیال رکھا گیا۔ یہ عظیم نظام ہے اسلام کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔